دیتے ہیں. اچھا میں نا چونکہ میں 2-3 راتوں سے سویا نہیں تھا تو میں ان سے اجازت لے کے میں نے کہا جی میں اب سو جاتا ہوں, آپ باتیں کریں, میری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آ رہی تو میں نا پھر صبح اٹھ کے بات کروں گا آپ سے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. میں تھوڑی دور 4 بجے لیٹنے کے لیے چلا گیا تو وہ باتیں کرتے رہے. اچھا نیند تو مجھے بہت سخت آئی ہوئی تھی, مجھے پتا تھا میں نے بستر پہ لیٹنا ہے تو مجھے ہوش نہیں ہونی, اور میں لیٹ بھی گیا, پنکھا بھی لگا ہوا تھا, گرمی تھے. ہوا یہ کہ ان کی ایک بات انہوں نے شروع کر دی تھی جو مجھے جس نے متوجہ کر دیا اور جاگنے پر مجبور کر دیا. وہ یہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں یہی جو میں نے پہلے آپ کو آیت سنائی ہے غالب سورہ تحریم کی ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو یہ اس آیت سورہ میں حامیم سجدہ کی یہ آیت. حامیم سجدہ, جی بالکل. تو اس آیت کا انہوں نے یہ پڑھ کے نا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو استقامت اختیار کریں گے اس پر تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتریں گے اور ان کو بشارتیں دیں گے. اچھا یہ بات چونکہ میں پہلے بھی جاننے کی کوشش کرتا تھا لیکن میری لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں تھا, اس پر ایمان صحیح طرح سے لوگوں کو نہیں تھا یا فراست نہیں تھی, تو وہ مجھے سمجھا نہیں سکے, قائل نہیں کر سکے. لیکن انہوں نے جب یہ بات کی نا اس آیت کی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا, میں اٹھ کے نہیں بیٹھا بلکہ میں نا لیٹا رہا. میں نے کہا یہ بات سن کے نا پھر اپنے دماغ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے کہا کہ میں ان کی یہ بات سن کے نا پھر کٹ آف کروں گا اپنی سننے کی باتیں یا کنیکشن جو ہے. وہ انہوں نے بات ختم کی تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میرے دل میں آیا کہ یار یہ بات جاننی چاہیے کہ واقعی اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں اتنا بندہ تھکا ہوا ہو اور اتنا سفر کر کے آیا ہو اور 2-3 راتیں مسائل پوچھنے میں لگ گئی ہوں اور اوپر سے بیمار بھی ہو تو مشکل ہوتی ہے کہ وہ جاگ جائے. لیکن اللہ پاک نے مجھ پر فضل کیا, میں سمجھتا ہوں کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا نہیں آج کیونکہ یہ انہوں نے آیت پڑھ دی ہے میں اب اس کا مطلب جان کے ہی رہوں گا. تو میں نے پھر ان کو جا کے کہا کہ جی آپ یہ دوبارہ یہ آیت پڑھیں اور یہ مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں. انہوں نے پھر پڑھی, انہوں نے کہا جی یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیں گے اور اس پر استقامت اختیار کر لیں گے اللہ تعالیٰ پھر ان پر فرشتے اتارے گا, اور جب فرشتے اتارے گا تو ظاہر ہے وہی لے کے آئیں گے فرشتے, اللہ کا پیغام لے کے آئیں گے ان کے پاس. ورنہ اگر آگے فرشتے صرف فرشتوں کو کیا حق ہے یا کیا ان کی اختیار ہے کہ وہ آگے کہہ دیں کہ آپ غم نہ کرو اور فکر نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا ان کی یہ بات سن کے میرے ایسا ایک دھچکا لگا کہ میں نے کہا یار یہ بات اگر نہ ہو تو اس آیت کا دوسرا مطلب ہی غلط بن جاتا ہے, کیونکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتا فرشتے اتریں گے اور یہی بات تو حقیقت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, پھر انہوں نے کہا کہ یہ امت بہترین امت ہے. اب یہ 2 باتیں جو میرے سامنے آئیں تو مجھے تو ایسا ایک دھچکا لگا تو میں نے کہا یا اللہ یہ تو بات اب اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اصل حقیقت ہے کیا. یہ بات جیسے ہی میرے دل میں آئی تو میں نے ٹھانی کہ میں آئندہ یہ بات جان کے رہوں گا, میں کتابیں پڑھوں گا میرے صاحب کی. میں نے ان سے کہا جی کہ یہ باتیں کس نے کہی ہیں. انہوں نے کہا جی مرزا صاحب نے, جن کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں. میں نے کہا جی پھر ایسا کریں کہ جس آدمی نے کلیم کیا ہے نا کہ میں امام مہدی ہوں تو ان کی کتابیں مجھے دے دیں, جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ ساری کتابیں مجھے دے دیں. میں انشاءاللہ وہ کتابیں ساری پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اگر وہ سچے ہیں تو مجھے ماننے کی توفیق دے دیں. تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایمانداری سے پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. تو وہ بڑے خوش ہوئے. تو میری امی رونے لگ گئی, میرے ماموں رونے لگ گئے. ماموں میرے نے تو وہاں ایک پیشن گوئی بھی کر دی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, ابھی وہ زندہ ہیں اور معذور ہیں ابھی. تو انہوں نے تو پیش گوئی کر دی تھی میری امی کو کہ باجی تہاڈا منڈا گیا جے. تو امی میری رونے لگ گئی کہ نہیں آپ نے کتابیں نہیں پڑھنی ورنہ میں دیکھو کہ
تم سچے مسلمان نہیں ہو. میں نے کہا نہیں دیکھیں میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ جو آپ خدمت کہیں گی میں آپ کی ہر طرح کرنے کے لیے تیار ہوں, اور آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کی نافرمان بھی نہیں ہوں. تو اب یہ ہے کہ اس معاملے میں آپ مجھے چھٹی دیں, کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ اس معاملے میں کسی کی نہ مانوں, تو آپ برائے مہربانی اس میں نہ آئیں. تو وہ بہرحال مجھ سے ناراض تھوڑی سی رہی, مجھے پتا ہے اندر سے انشاءاللہ نہیں ہوں گی, اب تو بالکل نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نہیں پڑھیں, نہ پڑھیں. تو میں خیر دوسرے دن نا ایک کتاب 2 کتابیں ملی تھیں, وہاں سٹاک نہیں تھا, کسی سے نہیں ملی, تو کچھ گھر سے ان کے تفسیر کی کتابیں مل گئیں. ایک برہین احمدیہ تھی, حصہ اول تھا غالباً, ہاں جی, اور ایک قرآن کی تفسیر تھی وہ مل گئی, اور ایک اور کتاب تھی اسلامی اصول کی فلاسفی, اور 1-2 مجھے اب یاد نہیں رہا ان کتابوں کے نام. انہوں نے مجھے دے دی کہ یہ کتابیں جو ہیں نا آپ لے جائیں. تو پورا ربا چھان مارا, اس دن نہیں ملی. تو میں وہ کتابیں لے کے لاہور آ گیا, اور بھائی جان نے مجھے ایک چھوٹا سا پیپر کے اوپر نا ایک کچھ نوٹس لکھ کے دیے, اور انہوں نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا. میں وہ لاہور میں جہاں جہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں تفسیر کی یہ کتاب مل سکتی ہے, کیونکہ ان میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں تفسیر کی کتاب میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراض ہے, یہ ان پر غلط الزام لگائے گئے ہیں, اور یہ لگائے. میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب میں وہ تفسیریں اور وہ کتابیں خرید سے اردو بازار جہاں جہاں سے مجھے ملتی تھی میں لے کے آتا تھا اور پڑھتا تھا, یا کسی دوست سے یا مسجد میں جا کے مجھے مل جاتی تھی وہاں پڑھ لیتا تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہ تو ساری باتیں جو بتا رہے ہیں وہ سب سچی ہیں. جتنے نوٹس لکھ کے دیے وہ ساری تفسیریں میں نے پڑھی, تو میں بڑا حیران ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنا الزام اور اتنے بہتان تراشیاں کی گئی ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ مسلمان بھی کبھی ایسے سوچ سکتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو کچھ کہتی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آتی. تو یہ ہے کہ اتنے گھناؤنے الزامات تھے کہ میں حیران ہوں کہ عام مسلمانوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ کتابیں پڑھیں. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ میں جو پڑھتا گیا لاہور میں ہی کتاب میں روزانہ تھوڑا بہت پڑھتا تھا, لیکن ہوتا یہ تھا کہ چونکہ میرے بچے بھی تھے, وائف بھی تھی, اور میرے ماں باپ بہن بھائی, ایک ہمارا بڑا خاندان ہے, تو اس کے ساتھ بھی بزی رہنا, اور پھر تھوڑا تھوڑا بزنس سٹارٹ کر رہے تھے, اس میں زیادہ ٹائم نہیں مل رہا تھا. تو اللہ کا شکر یہ ہوا کہ مجھے واپس آنا پڑ گیا. تو میں جلدی جب جرمنی آ گیا تو وہاں بیٹھ کے پھر میں نے کچھ اور بھی کتابیں اس وقت تک مجھے مل گئی تھی, تو میں وہ ساری کتابیں جرمنی لا کے میں نے پڑھنی شروع کی, اور اتنے شوق سے میں نے پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ, مجھے تو امید ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے, ورنہ مشکل ہوتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں مشکل ہوتا ہے, ورنہ شروع میں جب میں نے بیعت کی میں نے کہا یہ تو بڑا آسان سا ہے. کہ جب پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فوت ہو گئے ہیں, اور امام مہدی جو ہیں وہ مسیح ہیں, نہ کہ وہی مسیح جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے, تو یہ ان کو بڑی جلدی سمجھا سکتا ہے, اس وقت میرا خیال تھا. لیکن جو علماء کے ساتھ میں تحقیق کے لیے جاتا رہا کتابیں پڑھ کے, تو میں ان سے یہی کہتا تھا کہ آپ برائے مہربانی مجھے یہ بتا دیں کہ قرآن سے کہاں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان پر چلے گئے ہیں. تو جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا گالی گلوچ پر آ جاتے تھے. جی الحمدللہ. میں بتا رہا تھا کہ یہاں میں نے جیسے جیسے مسیح علیہ السلام کی کتاب براہین احمد پڑھنی شروع کی, اور مجھے وہ بھی یاد ایک واقعہ آ گیا کہ میں جب سٹارٹ کی تھی کتاب تو میرا خیال 10-12-15 صفحے میں نے پڑھے ہوں گے, تو کم و بیش. تو میری وائف پاس بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا کہ بھئی اللہ کی بندی ایک بات میری یاد رکھنا, پتہ نہیں زندگی موت کا کب کسی کو پتہ ہے. تو میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جس بندے نے یہ کتاب لکھی ہے نا, یہ عام آدمی نہیں ہے. یہ چونکہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابیں پڑھی ہیں, اور میں نے تفسیر کی مختلف کتابیں پڑھی ہیں, تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جس بندے کی بھی میں نے کتابیں پڑھی, جس طرح بھی ان کے متعلق لکھا ہوا ہے نا کہ یہ پہنچے ہوئے آدمی ہیں یا اللہ والے لوگ ہیں, تو ان کی تحریروں میں ان کے جذبات اور ان کا ایمان اور ان کا یقین جو ہے نا
وہ عکاس ہوتا ہے یا عکاسی کرتا ہے اس کی کہ یہ بندہ، اس بندے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو میں نے کہا جی کہ یہ بندہ، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان نہیں، تو چلو میں نے ابھی کتاب نہیں پڑھی، لیکن میں نے جو جتنے بھی صفحے پڑھ لیے ہیں، میں یہ دعوے سے کہہ سکتا، مجھے پکا نہیں پتا لیکن میرا دل جو کہتا ہے میں وہ کہنے سے باز نہیں آ سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے. کیا مقام ہے اس کا میں نہیں جانتا. تو وہ مجھے کہنے لگی کہ چلو کوئی گل نہیں، تسی ڈنڈے کھانے تو نال سانوں بھی پوانا. میں کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ انسان جو تحریریں، جس طرح قرآن ہے نا جی، قرآن اور جس طرح حدیث کی کتابیں ہیں اور اولیاء اللہ کی کتابیں ہیں، انہیں سب کو دیکھا جائے، اور مسیم علیہ السلام کی کتابیں ساری ایک ہی چشمے سے پانی ہے سارا. تو میں جب جو کتابیں پڑھتا جاتا تھا، میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ باتیں تو قرآن کی ہی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس کو غلط کیوں کہتے ہیں. پھر جب میں تحقیق کے لیے، مجھے یاد ہے کہ میں فرانس ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ ایک عالم صاحب ہیں پاکستان سے، اردو اسپیکنگ. تو میں اسپیشل وہاں 3 دن کے لیے جماعت کے ساتھ چلا گیا. بہت بڑا اجتماع تھا تبلیغی جماعت والوں کا. یہ غالباً 2001 کی بات ہوگی شاید، کم و بیش، یا 2000 کی ہوگی یا 2001، یہی کوئی آگے پیچھے. تو میں وہاں چلا گیا، تو وہاں میں تحقیق کی نیت سے گیا تھا کہ وہاں تحقیق کروں گا. تو جب میں نے اس مولوی صاحب سے یہ بات کی، آزاد کشمیر سے تھے وہ، انہوں نے پہلے تو 10-15-20 منٹ سنتے رہے میری بات اور جواب بھی دیتے رہے. لیکن جب میں نے ان سے کہا جی کہ دیکھیں، اس سے قرآن میں تو آسمان کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں اسی کو مان لوں. تو وہ پھر مرزا صاحب کو نا برا بلا کہنا شروع ہو گئے. میں نے کہا یار یہ کیا طریقہ آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے کہ میں تحقیق کر رہا ہوں، مرزا صاحب بتا رہے ہیں کہ میں سچا ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ قرآن کی دلیل دے رہے ہیں، اور آپ اس کو توڑیں یا اس کے خلاف کوئی حدیث قرآن کی کو بات کریں. لیکن جب وہ قرآن کی کو بات نہیں بتا سکتے تو مخالف ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ بجائے کہ دلیل سے جواب دینے کے گالیاں نکالتے ہیں. اس چیز نے مجھے پھر اور ایک یعنی تذبذب میں ڈال دیا، ایک یعنی مجھے ایک مشکل میں ڈال دیا کہ یار جھوٹا آدمی تو ہمیشہ گالیاں دیتا ہے، تو یہ گالیاں دیتے ہیں. اور جو امام مہدی ہیں وہ دلائل سے بات کرتے ہیں، قرآن کی 30 آیات نکال کے انہوں نے دے دی ہیں، اور اب یہ ایک آیت بھی نہیں دیتے، تو اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے. اچھا، ان سے بھی میں نے بات کی. پھر فرینکفرٹ میں ایک ہمارے کراچی کے مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، میری بڑی عزت کرتے تھے وہ، چونکہ میں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ اکثر ان کی مسجد میں جاتا تھا، تو وہ میری بڑی ہیلپ بھی کرتے تھے، اور میں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں ان کے ساتھ بڑا اچھا تھا، اور وہ میرے ساتھ بڑے اچھے تھے. لیکن چونکہ اسٹوٹگارٹ والوں کو، میرے شہر میں جہاں میں رہتا تھا جرمنی میں، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ جی یہ علی شہزاد جو ہے نا، یہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ رہا ہے، تو اس کا ایمان تو خراب ہونے جا رہا ہے. تو وہ کبھی کبھی مجھے مسجد میں، ظاہر جب امام صاحب نہیں ہوتے تھے، مولوی صاحب کوئی، تو مجھے کہہ دیتے تھے نماز پڑھا دیں، تو میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھا دیتا تھا. تو ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے وہاں مسجد میں بلا لیا. تو وہاں انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ آئندہ آپ نماز نہیں پڑھائیں گے. میں نے کہا جی میں اللہ کے فضل سے نہیں پڑھاؤں گا، مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہ ہے، مجھے شوق ہے کہ میں آپ کا ایمان خراب کروں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں آگے کھڑا ہو جاؤں اور آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا، تو مجھے تو یہ منظور نہیں ہے کہ آپ کا ایمان خراب ہو. لیکن ایک بات ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، میں تحقیق کر رہا ہوں. اگر آپ کہیں کہ تحقیق نہ کر، کہتے جی اب مرزا صاحب کی کتابیں چھوڑ دیں، گھر سے باہر پھینک دیں، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میں تحقیق کر رہا ہوں، تحقیق کو آپ کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیوں؟ میں مسلمان آپ کی وجہ سے تو نہیں ہوں، میں تو اللہ کی وجہ سے ہوں، اللہ کے لیے ہوں. تو انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً 200-250-300 بندہ اکٹھا کر کے نا، پورے ہمارے علاقے سے جو مجھے جانتے تھے اکثر،
تو وہ سارے آ کے نا اکٹھے کر کے انہوں نے ایک مجمع بنا کے تو مجھے وہاں سب کے سامنے کھڑا کر کے کہہ دیا کہ جی ان کا ایمان خراب ہو گیا، آئندہ یہ مسجد میں امامت نہیں کرائیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کو سمجھائے جو سمجھا سکتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے موقع دیا کہ جی آپ بھی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کھڑے ہو کے کریں۔ میں نے کہا جی ضرور، اب تو میں ضرور کروں گا۔ تو میں نے بھی کھڑا ہو کے پھر ان کو اعلان کر دیا۔ میں نے کہا جی دیکھیں، میں نے اللہ کے لیے یہ تحقیق شروع کی ہے اور انشاءاللہ اس کو تکمیل تک پہنچاؤں گا، اور اگر اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ امام مہدی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی ہیں یا جو بھی وہ کلیم کرتے ہیں، اگر اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا تو پھر مجھے آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ یہاں 100 بیٹھے ہیں، 200 بیٹھے ہیں، مجھے آپ سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا۔ یہ آپ میری بات لکھ لیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ میں جہادی آدمی ہوں۔ میں لڑائیاں جھگڑا فساد سے تو میں ڈرتا ہوں، لڑائی جھگڑا دین کے لیے میں اس سے نہیں ڈرتا، دنیا کے لیے تو میں کرتا، اب چھوڑ گیا ہوں کافی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دے دیا ہے۔ اب میں دنیا کے لیے، دنیا کا کوئی میرے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہے، نقصان بھی میرا مال کا کر جاتا ہے نا، تو میں اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں لڑتا ہی جھگڑتا ہی نہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں جو بھی کرے گا نا تو پھر اس کے ساتھ میں وہی کروں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا اور کہا ہے۔ تو وہ جناب کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کچھ بھی کہنے کی، میں پھر جا کے بیٹھ گیا اپنے مذہب میں، تو وہاں رات کی نماز پڑھی اور گھروں میں چلے گئے۔ تو اس کے بعد میں کتابیں پڑھتا رہا اور لوگوں سے تحقیق کرتا رہا۔ ایک حدیث دوست تھے میرے پاس جو اکثر آ کے نا شرک، اور ہمیں کہا کرتے تھے جی کہ آپ شرک کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، حدیثوں کو چھوڑ دیا آپ نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو نبی بنا دیا آپ نے، ان کو فالو کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی۔ تو ان کے گھر میں چلا جاتا تھا کہ تحقیق کرنے کے لیے۔ تو جب میں اس کے ساتھ بات کرتا تھا تو وہ پہلے مجھ سے 10-15 سال بڑے تھے وہ، تو پہلے تو وہ یعنی بڑا خوش ہو کے ملتا تھا۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ جی میں تحقیق کر رہا ہوں۔ وہ اب نہ سیدھا ہو گیا، اس نے کہا جی نہیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار دیکھو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دوسرے کی نہیں ماننی چاہیے، دین کا معاملہ ایسے ہے، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی نہیں مانوں گا۔ اس آدمی نے بھی مجھے مایوس کیا۔ اس کے بعد میں پاکستان 2004-3 میں پھر میں نے نا اللہ کے فضل سے بیعت کر لی تھی۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ میں ایک دوست کو نا اپنے ساتھ، میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا ہوا تھا جرمنی میں کپڑے کا، تو ایک دوست کو میں اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا فرانس مال لینے کے لیے۔ تو اس کو میں ساتھ لے کے گیا تو سارا راستہ مجھے وہ نا مرزا صاحب کے خلاف باتیں کرتا رہا، میں سنتا رہا اس کی تھوڑی تھوڑی باتیں، اور مجھے پتا تھا کہ یہ نہ تو نماز پڑھتا ہے اور نہ اس کو دین کا صحیح طرح سے علم ہے۔ اور پھر اپنے گھر کی بھی وہ باتیں بتاتا تھا کہ ان کے رشتہ دار اور والد صاحب اور چچا اور تایا، مختلف رشتہ دار جو تھے جھوٹے پیر بنے ہوئے تھے کراچی میں، اور دھوکے باز اور فراڈی قسم کے لوگ تھے، اور مال کھانا اور مال لوگوں کا لوٹنا یہ ان کا شغلہ تھا۔ تو میں اس کو بھی جانتا تھا کہ یہ اچھے کریکٹر کا آدمی تو نہیں تھا، لیکن یعنی زبان کا اچھا تھا، بول لیتا تھا، اچھے میٹھا میٹھا بولتا تھا۔ تو اس لیے ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں، دکان پہ آتا ہے، اور اسی سے میں نے دکان بلکہ خریدی تھی، مجھے یاد آ گیا۔ تو اس دن میں اس کے ساتھ پیرس سے سارا راستہ، یعنی کہ میرا خیال ہے کہ 2 دن لگ جاتے ہیں ہمارے، تو آتے جاتے اس آدمی نے میرا اتنا دماغ کھایا، اور میں اس کو صرف یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اگر ایک آدمی سچا ہے تو اس کی سچائی کو تو ماننا چاہیے نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ایک آدمی کی سچائی کو جان لیں تو اس کو جھوٹا کیسے کہہ دیں۔ وہ کہتا تھا نہیں، چونکہ امت کا اتفاق ہے اور علماء جو ہیں ساری امت کے علماء جو ہیں ان کو غلط کہتے ہیں تو ہم اس کو سچا کیوں کہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو ایک طرف سارے کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ، تو اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کی بات ہی مانی گئی تھی؟ تو یہ نہیں کوئی بات، جو سچا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اس کی بات مان لینی چاہیے، باقیوں کو ترد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے، اللہ نے ہی ہمیں پوچھنا ہے، اور جواب تو ہم نے اللہ کو دینا ہے، ایگزام تو اللہ لے رہا ہے ہمارا۔ تو اس آدمی نے بجائے کہ کوئی اچھی بات اور قرآن کے دلیل دینے کے، جو کہ بہت کم جانتا تھا،
الٹی جن کے صرف مرزا صاحب کو رد کرنا شروع کر دیا اور ان کے خلاف باتیں شروع کر دی اور امت کے گیت گانے شروع کر دیے. میں نے کہا یار یہ بات نہیں ٹھیک. بڑا میں نے اس کو سمجھایا لیکن نا وہ بد اخلاقی میں حد سے بڑھ گئے. مجھے بڑا ہی دکھ ہوا اس وقت. میں نے کہا یا اللہ کہ ایک انسان نہ تو خود دیندار ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے کوئی، نہ یہ کوئی اچھی کمائی کرتا ہے، نہ اس کا اچھا کردار ہے جس کو میں کہوں کہ یار اس کی بات مان لیجیے. تو اس کے باوجود یہ بات اس کے خلاف کر رہا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو یہ اس کو شرم اور حیا تو ذرا بھی نہیں آ رہی، ڈر بھی نہیں لگ رہا اللہ سے. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، یعنی کہ اس نے جو اس وقت بکواس کی نا، مجھے انتہائی دکھ ہوا. میں رات کو بھی جا کے نا بڑا پریشان رہا. اس کو اتار کے میں گھر چلا گیا. میں گھر جا کے سویا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا یا اللہ یہ بڑا غلط بندہ ہے، مجھے اس نے نا بڑا تکلیف دی ہے آج. میں رات کو سو کے صبح دکان پہ آ گیا. جمعہ تھا، جمعے کا دن تھا. صبح آگے میں نے دکان کھولی تو میرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اس نے کل جو غلط باتیں کی تھی نا، میرے دل میں بڑا دکھ تھا اس کا. تو تقریباً 9:30 کا ٹائم تھا. میں دکان کھول کے اندر جب کھڑا ہوا تو میں نے سوچا کہ یار کہ دیکھو نا، کوئی باجی بھی ربا سے فون کرتی ہیں، بھائی جان بھی فون کرتے ہیں، ہر دفعہ یہی پوچھتے تھے. باجی اور بھائی جان جب بھی فون کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ آپ نے بہت دیر لگا دی ہے. 1 سال ہو گیا، پھر دوسرا سال ہو گیا، اب تیسرا سال کتابیں پڑھنے کو جا رہا ہے. کیا وجہ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ اب میں ان کو بتا نہیں پا رہا تھا اور میں خود بھی نہیں سمجھتا تھا کہ وجہ کیا ہے. جب میں مانتا ہوں کہ وہ سچے ہیں تو اعلان کیوں نہیں کرتا. اب کرتے کرتے جب تیسرا سال آ گیا تو وہ دن آیا نا، تو میں جمعہ کا دن تھا تو میں دکان کے اندر بیٹھ کے سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ کہ مجھے میرا دل تو کہتا ہے کہ یہ سچے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اب میں لوگوں کو بتانے کی وجہ سے ڈر رہا ہوں یا لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ جو ریئیکشن دیں گے اس سے ڈر رہا ہوں یا کیا بات ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی صحیح طرح سے. پھر میں نے اس دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ تو بڑا مددگار ہے، تو جانتا ہے میرے دل کی حالت کو. میں اب دنیا میں تو بڑی محنت کر رہا ہوں اور میں ابھی کل آیا ہوں پیرس سے مال لے کے، اور میں نے اتنی محنت کی ہے وہاں کہ رات بھی جاگا ہوں، صبح بھی چلتا پھرتا اور اتنا پیسہ بھی لگاتا ہوں اور نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے. تو یا اللہ یہ دین کے لیے ہم کیوں اس طرح نہیں سوچتے. تو میں نے سوچا کہ یار چلو آج میں ایسا کرتا ہوں کہ دوبارہ سے نا مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. میرے پاس تھی آئینہ کمالات اسلام، دکان پہ پڑی ہوئی. میں نے اس کو کھولا اور میں نے کہا شروع سے سٹارٹ سے میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اینڈ تک پڑھوں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور گھر میں جا کے گھر والی کتابیں پڑھا کروں گا، اور میں دوبارہ جب پڑھ لوں گا نا تو پھر انشاءاللہ کوئی اللہ تعالیٰ میرے دل میں نسیان کی توفیق دے گا. تو میں نے نا شروع سے پڑھنا شروع کیا. پھر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں آیا، میں نے کہا نہیں شروع سے نہیں پڑھنی، آج یا اللہ میں نے وہاں سے پڑھنی ہے کتاب جہاں سے یہ کتاب کھلے گی. میں نے اس کو ایسے کھولا ہے جہاں سے وہ کھل گئی. تو وہ غالباً خط تھا جو غالباً مولوی محمد علی صاحب ایک بزرگ ہیں، میرے ذہن سے ان کا نکل گیا ہے کہ ان کے نام ایک خط تھا، جواب تھا. انہوں نے کوئی سوالی خط لکھا تھا اور اس میں بڑے جو وہ چاہ رہے تھے کہ کو معجزہ ہو جائے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کیر اور کال کی لڑائی جو ہے ختم ہو جائے اور لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں. ایسا ہونا چاہیے، وہ ایسا مضمون تھا. تو میں نے اس کو چونکہ سارا پڑھا اور جو میں پڑھتا جا رہا تھا اور جو محمد علی صاحب نے سوال لکھے تھے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ سوال ان کے نہیں ہیں بلکہ میرے ہیں، اور خط میں نے مسیح علیہ السلام کو لکھا ہے. تو جواب جب میں نے پڑھا مسیح علیہ السلام کا تو وہ جواب ایسا تھا کہ اس جواب کے بعد میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کہتے ہیں کہ موقع دے دیا ہے کہ
یا تو تم ابھی فیصلہ کر لو تو یا پھر بہت دیر ہو گئی ہے. تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یہ جواب تو مجھے تسلی بخش ہے، کیونکہ قرآن سے جواب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جواب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سے جواب ہے سارا. اور مجھے پتہ بھی چل گیا کہ واقعی یہ جواب ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب باطل ہے. تو ایک طرح سے مجھے تسلی ہو گئی. لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. تو پھر اچانک میرے دل میں پھر ایک بات آئی کہ میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میں ان کی بات مان گیا اور مجھے بیعت کر لینی چاہیے. پھر میں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما جو بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر میرے دل میں ڈالا کہ اب مجھے اعلان کر دینا چاہیے. میں نے پھر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں نے باہر نکل کے نہیں بلکہ اندر ہی شیشے سے نا میں نے آسمان کی طرف دیکھ کے میں نے کہا یا اللہ تو گواہ رہنا کہ آج سے میں مرزا صاحب کو امام مہدی مسیح موعود مانتا ہوں، اور جو وہ کلیم کرتے ہیں نا وہ سچے ہیں، باقی لوگ جو ہے نا وہ اپنے دلائل میں غلط ہیں، جھوٹے ہیں، اور میں آج اس کا اقرار کرتا ہوں. پھر جب میں نے کر لیا تو پھر میں نے کہا چلو آج جمعہ ہے تو ظاہر جمعہ پڑھنا ہوتا ہے. پہلے میں ترکی کی مسجد میں جاتا تھا، قریبی تھی، تو میں نے کہا آج جمعہ پڑھنا ہے تو پہلے میں فرحمدیوں کسی کو پوچھ لیتا ہوں کہ وہ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھوں گا ان کے ساتھ جا کے. تو ایک وہاں دوست میرے ایک کیفے شاپ تھی، یہ ٹیلی فون کارڈ کی شاپ. تو وہاں میں نے فون کیا ان کو، صدر صاحب کو، صدر بھی تھے وہ وہاں کے. تو میں نے کہا جی کہ میں آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا جی کہ بتائیے کیا بٹ صاحب کیا معاملہ ہے. میں نے کہا نہیں ذرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسجد کدھر ہے، آپ جمعہ وغیرہ کہاں پڑھتے ہیں. تو وہ بیچارے ڈر گئے شاید، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں بٹ صاحب کوئی تلوار ہی لے کے نہ آ جائیں، جہاد ہی نہ شروع کر دیں. تو میں نے کہا یار اصل بات یہ ہے کہ میں نے آج آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنا ہے. پھر وہ اور شک میں پڑ گئے. میں نے کہا نہیں آپ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں آج سے احمدی مسلمان ہوں. تو وہ بڑے خوش ہوئے، وہ کہتے ہیں بٹ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے، اور آج جمعہ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر دکان کے پیچھے نا ایک کمرہ ہے، وہاں جمعہ پڑھتے ہیں. تو جمعہ پڑھنے کے لیے میں وہاں چلا گیا، خطبہ سنا، خطبے کے بعد جمعہ ہوا، جمعہ پڑھ کے پھر میں واپس آ گیا. تو انہوں نے بڑی مبارکیں دی اور وہاں سے ظاہر ہے کہ سارے شہر کو پتہ چل گیا. تو میری دکان پہ لوگ آ کے نا وہ تھوکتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور وہی جو جن کے ساتھ اکثر میں بتایا کرتا تھا میں تحقیق کر رہا ہوں. تو میں حیران، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اندر آ کے بات کرو، باہر سے کیوں جا رہے ہو؟ ہیں تو بزدل یہ لوگ، یہ جہاد کا کہتے ضرور ہے لیکن جہاد کرنے والے ہیں نہیں لوگ. یہ جس جہاد کی یہ بات کرتے ہیں فساد کی، اس کو بھی نہیں کرتے، جھوٹے ہیں ہر معاملے میں. تو میں جب باہر آتا تھا کہ یار میری بات تو سنو، تو بھاگ جاتے تھے. میں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کا دل ہے اور بہادری ہے آپ کی کہ میں باہر آتا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے اور آپ بھاگ جاتے ہیں. آپ بات تو کریں، مجھے سمجھائیں اگر میں غلط ہوں. لیکن کوئی بھی بات کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، صرف باہر سے غصے اور گالیاں اور منہ بنا کے چلے جاتے تھے، اور لگتا تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں یا برا بھلا کہہ رہے ہیں کچھ، تو کہہ کے چلے جاتے تھے. پھر اسٹوٹگارٹ میں ہمارے گھر میں لوگوں نے مجھے فون کرنے شروع کیے، تبلیغی جماعت والے جو میرے ساتھی تھے ان کو پتہ چل گیا، پورے جرمنی کو پتہ چل گیا. وہاں سے فون آنے شروع ہو گئے جی کہ آپ احمدی ہو گئے ہیں، آپ جہنم میں چلے گئے ہیں. کوئی کہتا تھا جی آپ کافر ہو گئے ہیں. میں نے کہا جی دیکھیں، اللہ کے لیے میں مسلمان پہلے تھا اور اب بھی اللہ کے فضل سے احمدی مسلمان ہوا ہوں، تو اللہ کے لیے ہوا ہوں. اس میں کسی بندے کو دکھانے کے لیے میں نے کو کسی سے انعام لینا ہے؟ میرا تو اللہ کا معاملہ ہے. یہ تو ہر آدمی کا انڈیویجول معاملہ ہے. قبر میں اللہ نے جیسے قبر میں اکیلے جانا ہے، وہاں خود جواب دینا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی نفس کسی کام نہیں آئے گا. تو اب میں اپنا کیس اللہ کے ساتھ میرا چل رہا ہے، اب قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا صحیح طرح سے. دنیا میں آپ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بہرحال وہ ایک میرے دوست تھے ڈاکٹر نثار صاحب، وہ پہلے اولم میں ہوتے تھے، پھر جرمنی میں، تو پھر وہ شفٹ ہو گئے تھے کولن، ایک شہر ہے. تو وہاں سے انہوں نے مجھے فون کیا، ان کو پتہ چلا.
انہوں نے کہا شہزاد صاحب میں ڈاکٹر نثار بول رہا ہوں. میں نے کہا جی بسم اللہ. تو انہوں نے کہا جی کہ بہت افسوس ہوا ہے اس بات سے. میں نے کہا جی کوئی بات نہیں, مجھے خوشی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے. مجھے تو کوئی افسوس نہیں ہوا, لیکن افسوس مجھے صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں. جب جان لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی ہوگی. تو بہرحال وہ کہنے لگے جی کہ میں آپ کو کچھ دوستوں سے ملوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی کون ہے؟ وہ کہنے لگے جی 2 احمدی تھے, اب وہ مسلمان ہو گئے. میں نے کہا اچھا, پہلے وہ مسلمان نہیں تھے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا اچھا تو پھر اب کیا چاہتے ہیں؟ کہتے جی میں آپ کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ضرور ملوا دیں. کہتے جی ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ضرور, ویلکم اینی ٹائم. تو وہ 2 غالباً ان کا تعلق ربوہ سے تھا اور کو خاندانی آدمی تھے. ایک تو ابھی زندہ ہیں اور ایک فوت ہو گئے ہیں. 2 تھے اور وہ مجھے ملنے کے لیے آ گئے رات کو, غالباً 8 9 10 بجے آئے ہوں گے, مجھے ٹائم نہیں ایگزیکٹ یاد ابھی. تو وہ رات کے 10 12 بجے تک نا میرے ساتھ باتیں کرتے رہے. تو میں سمجھا کہ یہ قرآن حدیث جانتے ہوں گے. مجھے اس وقت یہ تھا کہ سارے احمدی جو ہیں نا وہ ماشاءاللہ قرآن حدیث کو جانتے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, دین کا علم جانتے ہوں گے. لیکن اس وقت مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو قرآن سے بالکل ہی بے بہرا ہے. تو وہ کہنے لگے جی میں صدر جماعت تھا, اور میں نے کہا اس بات کو مجھے نہ بتائیں کہ آپ صدر جماعت تھے یا فلاں صحابی کے رشتہ دار تھے یا فلاں خلیفہ کے رشتہ دار تھے, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ نے احمدیت کو چھوڑی ہے. تو وہ پھر بتانے لگے جی کہ چونکہ مرزا صاحب کا یہ کلیم تھا, مرزا صاحب نے یہ کیا, ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. میں نے کہا پتہ نہیں تھا تو مانتے کیوں تھے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ابو ہیں نا, تو ہم تو آپ کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں. میں نے کہا اچھا میں آپ کو بات سن رہا ہوں آپ کی, لیکن اب دلیل سے بات کریں. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے, چونکہ 12 بج گئے رات کے, 12 1 بج گیا, تو مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ بحث ہماری ہو گیا رہی ہے, اس کا تو کوئی رزلٹ ہی نہیں نکلے گا. اور میرے دماغ میں پھر وہ مسیم علیہ السلام کی دلیل آ گئی. انہوں نے کہا کہ ان سے بات کرنی ہو غیر احمدیوں سے یا کسی سے بھی تو قرآن سے بات کریں, ان سے کہیں کہ قرآن اور حدیث سے باہر نہ جائیں. اچھا, ان کو قرآن کی بات کی, پہلے نمبر پہ قرآن. میں نے پھر ان سے قرآن کی 2 4 باتیں کی تو مجھے پتا چلا یہ تو قرآن جانتے ہی نہیں. میں نے پھر ان سے صرف اتنا پوچھ لیا, ساری کتابیں بند کر کے نا اور بحث بند کر کے. میں نے کہا جی نثار صاحب آپ لے کے آئے ان کو دونوں کو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میں اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. میں 1 2 باتیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اب, کہ آپ دونوں یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ احمدی رہے ہیں اور پھر یہاں آ کے صدر بھی بنے, جماعت کی خدمت بھی کی. مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ لوگ کہ آپ لوگ ترجمے سے کبھی زندگی میں 1 دفعہ قرآن ختم کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں ہم نے تو کبھی نہیں ختم کیا, ہم نے پڑھا ہی نہیں. کبھی کبھی پڑھا ہوگا, شاید کوئی 1 2 سورت پڑھی ہو, لیکن ہم نے نہیں پڑھا. تو میں نے کہا جی آپ نے کبھی حدیثوں کی کتابیں پڑھی ہیں؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا مسیم علیہ السلام کی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے؟ کہتے لگے جی نہیں. ہاں اب پڑھنی شروع کی ہیں اعتراض کے لیے, یا جب ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ نعوذ باللہ غلط ہیں تو ہم نے, میں نے کہا پھر اعتراض کرنے کے لیے پڑھی ہے نا, تو اب تو پھر اعتراض ہی کرتے رہ جائیں گے آپ. اب یہ ہے کہ آپ جیسے جاہلوں سے میں نے کہا مجھے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ میرے مہمان ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں آپ سے, لیکن مجھے یہ الفاظ کہنے پڑے ہیں کیونکہ آپ نے مرزا صاحب کے خلاف بڑے سخت الفاظ کہے ہیں. میں آپ جیسے جاہلوں سے بات ہی نہیں کر سکتا. سوری ٹو سے. اچھا, اب وہ بڑے شرمندہ سے ہو گئے ڈاکٹر صاحب بھی کہ بھئی ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے, احمدی پتہ نہیں کہاں بنے بیٹھے تھے. اچھا, اب ان دونوں سے پھر میں نے کہا چلو آپ نے اب مجھے بتا دیا کہ آپ کو اعتراض ہے مرزا صاحب پر, اور آپ کو ہدایت مل گئی, آپ مسلمان ہو گئے ہیں. لیکن اب میرا کام بھی ایک ہے کہ میری ایک ذمہ داری ہے بلکہ کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ 1 دفعہ آپ ضرور قرآن بھی ترجمے سے پڑھیں, حدیثوں کو بھی مطالعہ رکھیں, اور مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو بھی ضرور پڑھیں. اور جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے وہاں صرف اپنی سمجھ اب استعمال نہ کریں اور نہ غیر احمدیوں کی سمجھ استعمال کریں. وہاں سمجھنے کے لیے میں یہ تو نہیں کہتا میرے پاس آئیں,
کیونکہ ہمارے خلیفہ وقت بھی ہیں، مربیان بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں، ہوں گے، میں تو نہیں جانتا زیادہ، لیکن ان کے بعد جائیں۔ یہ میرا سیکنڈ ڈے تھا احمدیت میں۔ جمعے والے دن میں نے بیعت کی، یعنی بیعت تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی میں نے پہلے، تو پھر میں نے اپنے ہاں اسی دن میں نے یہ بتانا بھول گیا کہ جمعے والے دن جب میں نے اللہ تعالیٰ کو پہلے کہا، پھر میں نے وہ جمعے کا صدر صاحب کو کہہ دیا، پھر میں نے باجی کو فون کیا روا میں، بھائی جان کو اور باجی کو، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو بھائی جان مجھے نصیحت کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو پہلے اچھی طرح سوچ لو، بعد میں تم واپس نہیں جا سکتے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ پھر تھوڑا سا ٹائم لے لو۔ میں نے کہا پہلے آپ کہہ رہے تھے جلدی کرو، دیر کر دی، آپ کہہ رہے ہیں ٹائم لے لو۔ وہ کہتے ہیں ہم ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ پھر کسی کہیں جی میں نے صحیح اسٹڈی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں اللہ کے فضل سے،